ہم دنیا میں جب کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی پرابلم فیس کرنے والے ہوتے ہیں ان فیوچر، ہم اسے پلان کرتے ہیں. مینز اگر کسی کو ٹریول کرنا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار ٹریول ایزی ہو جائے، اس کے لیے ٹکٹس بک کرتا ہے، پہلے سے لگیج تیار کرتا ہے، وہاں کا کلائمیٹ معلوم کرتا ہے، جیسا کلائمیٹ ہوتا ہے ویسا لگیج جو ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں. If there is cold you can take a jacket with you, if there is no cold you take a soft clothes with you. جیسا کلائمیٹ ہوگا ایسے آپ اپنی تیاری کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی نے جو وہ ایگزام دینا ہے اس ایگزام کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، جاب انٹرویو دینا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے. آلویز ہمارے ساتھ جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی مشکل مرحلہ آنا ہوتا ہے، we try to take that particular جو ایونٹ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ایزی ہو جائے، آسان ہو جائے. کچھ لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، یار میں نے پہلی بار اس ملک میں جانا ہے، میں نے پہلی بار اس کمپنی میں جانا ہے، میں نے پہلی بار ایسا انٹرویو دینا ہے، پلیز گیو می سم مجھے ٹیکسٹ بتاؤ، تھوڑے سے مجھے جو ہے اس کے بارے میں اپنی مشورے دے دو تاکہ میرے لیے آسانیاں ہو جائیں. ہم کرتے ہیں نا ایسا. ایک مشکل، ایک ڈیفیکلٹی، اور اس کو یوں کہا جائے کہ موسٹ ڈیفیکلٹ، اس سے بڑی ڈیفیکلٹ ڈے کوئی نہیں ہے جو ہم سب نے فیس کرنا ہے، مگر اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں تو بات بھی نہیں کرتے. we have to, everybody have to face that day. and اس دن کو ہمیں ریممبر کرانے کے لیے کتنا خوبصورت انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. بعض مشکلیں ہم ڈسکس نہیں کرتے، مگر جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر نماز میں کہا جائے تو کم و بیش ہر رکعت میں اس ڈیفیکلٹی کو گویا ذکر کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. What is the translation of that? مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، the owner of day of judgment. وہ دن جو آنا ہے اسے فیصلے کا دن کہا گیا، یوم جزا کہا گیا. That is the decider day. جس دن پتہ چل جائے گا، وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایمان والوں کو بھی پتہ چل جائے گا، بے ایمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اللہ کے پسندیدہ بندوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اس کے نافرمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا. آج بلیو کرتے ہیں ہم کہ بڑے نیک ہیں، مجھ سے بڑا تو نیک ہی کوئی نہیں ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. آج لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں، ان کے بلیف اچھے نہیں ہیں، اور ان تمام بلیف کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اس دن پتہ چل جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، میرے آقا کا رب کی بارگاہ میں مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایسے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن تو سارے ہی مان جائیں گے، مگر آج اچھے عقائد رکھنے ہیں، آج اچھے بلیف رکھنے ہیں، آج اچھے اعمال کرنے ہیں کہ وہ ڈے آف ججمنٹ آسان ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دن کیا کیا پرابلمز ہوں گے ذرا غور کیجئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بارش ہوئی ہے، ہم اجتماع اندر کرنے کا سوچ رہے تھے، پھر بارش رک گئی تو ہم باہر آ گئے. تھوڑی سی کلائمیٹ کی چینجنگ جو ہے وہ ہمارے شیڈیول کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. ابھی بارش ختم ہوئی ہے تو حبس ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، حالانکہ اس وقت رات کا وقت ہے. سری لنکا کی گرمی میں نے بھی دیکھی ہے. ٹھیک ہے، جب جون جولائی میں ہائی پیک پر گرمی ہو، یو آر ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ وداؤٹ شوز آن دا فلور. ایسا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سورج کے نیچے دوپہر کے وقت آپ ننگے پیر نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنی گرمی ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے. زمین سینڈ کی نہیں ہوگی، کاپر کی ہوگی. جو یہاں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سائنس جنہوں نے پڑھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو سینڈ ہے، جو پتھر ہے، وہ دیر سے گرم ہوتا ہے، مگر جو کاپر ہے وہ بڑی جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. وہ کاپر کی جو لینڈ ہوگی اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اپنے پسینے میں، اپنے سویٹ کے اندر وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ڈائیو کر رہا ہوگا، اتنا سویٹ، اتنا پسینہ نکلے گا. ذرا سوچئے، زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی. اچھا یہی سزا بہت تھی.
یعنی اگر کسی کو گرمی میں کھڑا کر دیا جائے، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ٹریفک میں پھنس جاتے ہوں گے اور بہت سویٹ ہو جاتا ہوگا، بڑا جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے آدمی، بہت تھک جاتا ہے. اب ایسے وقت میں گھر پہنچے یا آفس پہنچے اور کوئی آ کے سوال کرنا شروع کر دے، کدھر سے آ رہے ہو، اب کیا کرنا ہے، اب کیا پلان ہے، بندہ کہتا ہے تھوڑی دیر رک جاؤ بھائی، اب بھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، پانی لاؤ پہلے میرے لیے، تھوڑا پنکھا ونکھا میری طرف کرو، 5-10 منٹ چھوڑ دو مجھے. ہوتا ہے نا ایسا؟ ایسی کیفیت میں وی آر ناٹ ایبل ٹو آنسر اینی تھنگ. بٹ آن دیٹ ڈے more hot, more sweat, the land of copper, the sun near to 1.25 mile, and then the questions start. اور وہ question ایک نہیں ہوگا، 2 نہیں ہوں گے، زندگی بھر کے بارے میں questions کیے جائیں گے. نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ ہاتھ میں دی جائے گی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایسے کلائمیٹ کے اندر انسان کیسے اپنے نامہ اعمال کا جواب دے گا. اس کے بعد یہ دوسری پرابلم ہی ختم نہیں ہو جائے گی. اس کے بعد اسکیل لگایا جائے گا. اسکیل کے اندر اعمال نامے تولے جائیں گے، گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز. اب وہاں انسان کا کیا حال ہوگا جب اس کے سارے اعمال نامے کھل کر سامنے آئیں گے. اور یہی صرف پرابلم نہیں ہوگی، پھر پل صراط سے گزارا جائے گا. دا برج آف صراط از تھنر دین ہیئر اینڈ شارپر دین سورڈ. ایسا پل ہوگا جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے. اس برج سے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایوری بڈی ہیو ٹو فیس دیٹ ڈے. بٹ آر وی پریپیئر فار دیٹ ڈے؟ کوئی پریپریشن، کوئی تیاری؟ کیا کریں گے اس دن؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کسی پرابلم، کسی مصیبت سے آنکھیں بند کر لو کہ یار ڈسکس نہ کرو ایسی باتیں. ہم جب کبھی موت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یار ڈرانے والی باتیں نہ کی کرو. کیوں آپ موت کی بات کرتے ہیں، کیوں قیامت کی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم بات نہیں کرتے، آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم موت کی بات نہیں کرتے، کیا آپ نہیں مرو گے؟ ہم قیامت کی بات چھوڑ دیتے، کیا قیامت نہیں آئے گی؟ ہمارا ایمان ہے بینگ اے مسلم، ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد جواب دینا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے. اس کی تیاری کب کریں گے؟ آج لائف کے اندر زمین پہ رہ کر کس تیاری میں مصروف ہیں؟ ایوری بڈی بیزی ٹو میک اے بگ ہاؤس، ٹو میک اے بگ بزنس، ٹو ارن مور منی، ٹو گیٹ اے بگ کارز. اسی میں رہ گئے کہ اس نے اتنا بڑا گھر لے لیا، اب میں نے اس سے بڑا گھر بنانا ہے. اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی، اب میں نے اس سے آگے نکلنا ہے. ایک فیکٹری ہو گئی، اب 2 فیکٹریاں لگانی ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈسکریج یو فار دا بزنس. اگر حلال طریقے سے بزنس کر رہے اوکے، بٹ یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ یہ کہاں کی میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں انٹلیکچوئل بندہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے نا. مثال دیتا ہوں آپ کو. اف یو ہیو اے پلان ٹو گو 1 month ابراڈ، 1 مہینے کے لیے آپ نے یورپ جانا ہے، انڈیا جانا ہے، یا واٹ ایور کہیں بھی جانا ہے، آپ لگیج کتنا لیں گے؟ 1 مہینے کا لیں گے یا 4 دن کا لیں گے؟ 1 month کا لیں گے نا. آپ نے 15 days کے لیے جانا ہے، اب اسی حساب سے لگیج لیں گے. اس دنیا میں رہنا کتنا ہے؟ کوئی ہے یہاں پر جس کے پاس گارنٹی ہو میں 50 سال رہوں گا، 60 سال رہوں گا، 80 سال رہوں گا؟ نو بڈی ہیو اے گارنٹی. اوکے، ہم ایوریج ایج لے لیتے ہیں. کتنی ایوریج ایج ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر، تو ایوریج 70-75 ایئرس. چلو اب میں 80 ایئرس گریس پیریڈ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. اچھا اگر 80 سال بھی جینا ہے دنیا میں، قبر میں کتنے سال رہنا ہے؟ You know, from last thousands years, the people is going in grave. اب تک وہ گریو میں ہیں. It means ہمیں بھی قبر میں جا کر نہ جانے کتنے 100 کتنے 1000 سال تک رہنا پڑے گا. جہاں 80 years رہنا ہے، صبح سے لے کر رات تک اس کی فکر ہے. ٹینشن، بزنس، کاروبار، پیسہ، حلال ہو کہ حرام، اس کی کوئی فکر نہیں. جہاں ہزاروں سینکڑوں سال رہنا ہے. اچھا پھر قبر کے بعد آگے معاملہ ہے، قیامت کا دن، 50,000 سال کا دن ہے، اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ایسی غفلت اچھی نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج میں مزید چند باتیں جو بتانے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. The shadow of عرش of اللہ سبحانہ و تعالی. یوم لا ظل الا ظلک. اس دن کوئی عرش سایہ نہیں ہوگا. There is no shadow
only there is a one shadow of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. اب وہ جو عرش کا سایہ کن کو ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. غور سے سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور آج ایک بات تو اے کولمبو میں رہنے والے عاشقان رسول، 7 ٹائپ آف پیپل میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک نیت تو ہونی چاہیے نا کہ یار ان 7 قسم کے بندوں میں کہیں تو میرا نام ہو، کہیں تو میں ایگزسٹ کر جاؤں. بیکاز دیر آر 7 ٹائپ آف پیپل. کسی ایک جگہ پر جا کر میں فٹ تو ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے. اس دن گرمی برداشت نہیں ہوگی. آج ایئر کنڈیشن بند ہو جائے نیند نہیں آتی، پنکھا نہ ہو تو بےکل ہو جاتے ہو. 50,000 سال کا دن، اس دن اگر اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ تو اب غور سے try to listen carefully. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, Allah will bless 7 persons with a place under the shade of his arsh on the day when there will be no shade other than the shade of the arsh of Allah Azza wa Jal. Number 1, a just ruler. پیارے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران. وہ حکمران، وہ رولر always جب ڈیسیشن لے with the justice، عدل کے ساتھ لے. اب ٹھیک ہے یہاں رولرز تو شاید نہیں بیٹھے، مگر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں بہت سارے موقعوں پر کچھ نہ کچھ ڈیسیشن لینے کا موقع ملتا ہے. کچھ کمیٹی کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ فیملی کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ کسی سوسائٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں. اینڈ وین ایور یو گیٹ اے چانس ٹو میک اے ڈیسیشن ود دا 2 brothers اور ود دا 2 communities اور 2 families، اب اس وقت آپ نے سچا فیصلہ کرنا ہے، عدل جسٹ کے ساتھ کام لینا ہے، کسی ایک کی سائڈ نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، the young man who spent his youth in worshipping Allah Azza wa Jal. وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو خاص طور پہ ینگ ہیں، نوجوان ہیں، خدا را اس جوانی کو گناہوں میں نہ گزارو، اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جوان کی عبادت بڑی مقبول ہے. بندہ کہتا ہے میں بوڑھا ہو کر عبادت کر لوں گا. جب کسی نوجوان کو کہو بھائی نماز پڑھو، کہتا ابھی نہیں، 50 سال کا ہو گیا پھر پڑھ لوں گا. ارے بھائی داڑھی رکھ لو، بوڑھا ہو گیا پھر داڑھی رکھ لوں گا. کیا سارے جوان بڑھاپے تک پہنچ پاتے ہیں؟ کیا جوانی ہی میں موت نہیں آتی؟ کیا کولمبو میں جوان نہیں مرتے؟ آئے دن نوجوان دنیا سے جاتے ہیں، مگر یہ نوجوان ہے جو ابھی آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے نوجوانی ہے، جوانی ہے، تمہارے اعضاء سلامت ہیں. اس قوت کو، اس پاور کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو، رب کی نافرمانی میں نہیں. آج ایسے بہت سارے بزرگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر پیر ساتھ نہیں دیتے. نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پیر فولڈ ہی نہیں ہو پاتے. وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو شوگر اجازت نہیں دیتی. وہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو جناب بار بار یورین کی پرابلم نماز نہیں پڑھنے دیتی. کتنے پرابلمز ہیں، لوگوں کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، نلکیوں کے ذریعے کھانا کھا رہے ہیں، یورین بیگ لگے ہوتے ہیں. پاکی ناپاکی کے مسائل ہی حل بہت مشکل سے ہوتے ہیں. سوچو اے جوانوں، سوچو، تمہارے رب نے تمہارے اعضاء سلامت دیے ہیں اور تم کہتے ہو بوڑھا ہو کر عبادت کروں گا. اللہ نے یہ جوانی دی ہے، خوب اس کی رضا والے کام کر لو. دیکھو رب جوانوں سے کیسی محبت، ان نوجوانوں سے کیسی محبت فرماتا ہے. سنیے اور جھومتے چلے جائیے. سبحان اللہ. حضرت the renowned commentator حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی has narrated the Sayyiduna Ikramah رضی اللہ تعالیٰ عنہ has stated, the young man who is habitual of reciting the Holy Quran will not be affected by this condition. But the condition کون سی condition؟ کہ جو بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، بھولنے لگ جاتا ہے، اعضاء ساتھ نہیں دیتے. He will not forget the knowledge in old age he had gained in young age. جوانی میں جو یاد کیا تھا بڑھاپے میں وہ پھر سارا سلامت رہے گا. مگر وہ کون سا نوجوان؟ جو ینگ ایج میں تلاوت قرآن کرنے کا عادی ہو. My dear Islamic brothers, the above parable shows that the one reciting the Holy Quran in youth will remain safe from forgetfulness in old age by its blessing. It is commonly observed that most old people use foul language and forget things, but there are some fortunate old people who are so knowledgeable
اینڈ انٹلیکچوئل. بہت سارے بزرگ دیکھتے ہیں جو بڑے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے, انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ون آف دا ریزنز آف دس گلوری اینڈ گریٹنس is the recitation of Quran and other act of worship performed in youth. جوانی میں جو عبادتیں کی ہوئی ہیں, جوانی میں جو تلاوت کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کو اس کی برکتیں نصیب فرماتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے, آپ نے اپنا بڑھاپا کیسا رکھ چھوڑنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 100 سال سے زیادہ ایج ہو گئی ہیں, اور اب جب آپ کی 100 سال سے زیادہ ایج ہو گئی تو آپ اس ایج کے اندر بھی بڑے تر و تازہ, فریش, آپ کے اعضاء بھی سلامت, آئی سائٹ بھی اوکے, لسننگ پاور اوکے. تو لوگوں نے کوشچن کیا, ہاؤ اٹس پاسبل دیٹ مور دین 100 years your age and you are okay, everything is good. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, کہتے جب میں ینگ تھا, میں یوتھ تھا, میں نے اپنے باڈی پارٹس کو رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو سلامت رکھ دیا. اب آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, ہم اپنی جوانی کو کدھر لے جا رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, کہ اس مدنی ماحول میں نوجوان کثیر تعداد میں اپنی جوانی کو عبادت میں گزار رہے ہیں. اے مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے بھی گزارش کروں گا, اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, نہ جاؤ گناہوں کی طرف. اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اس نوجوان کو نصیب کرے گا کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی. مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات سمجھاتے ہیں, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. ارے جوانی ہے تو خوب دین کی خدمت کر لو, دنیا بھر میں جا کر اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو, آپ کی سنتوں کو پورے سری لنکا کے اندر جا جا کر مدنی قافلوں میں عام کیا جا سکتا ہے. ایسے کئی بزرگ ہیں جو آج چاہتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں, مگر صحت ساتھ نہیں دیتی. ایسا نہ کریں, اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں. آئیے تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. The person who remains attached to masjid even at the time of exiting it until he returns to it. وہ شخص جو مسجد سے باہر نکلے مگر اس کا دل مسجد میں لگا رہے, اللہ کے عرش کا سایہ اس شخص کو ملے گا. آج بتائیں ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمارا دل مسجد میں لگا رہتا ہے؟ کیا ہم مسجد میں اٹیچ رہتے ہیں؟ کیا مسجد سے ہماری محبت ہے؟ غور کیجئے, مومن کی اگزامپل دی گئی کہ مومن از لائک وین ایور ہی از ان مسجد ہی از لائک اے فش ان دا واٹر. جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے نا, مومن مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے. اینڈ مومن وداؤٹ آؤٹ آف دا مسجد لائک فش آؤٹ آف دا واٹر. کہ مچھلی جس طرح پانی کے باہر تڑپتی ہے نا, مومن مسجد کے باہر اس طرح بے چین رہتا ہے. انفارچونیٹلی ناؤ ڈیز آج مسلمان مسجد کے اندر ایسا دکھتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے, وداؤٹ واٹر فش ہے, آلویز واچنگ واچ. ابھی تک جماعت شروع نہیں ہوئی, 3 minutes لیٹ ٹوڈے. اور امام صاحب کو روک لیں گے, امام صاحب یو میک بگ دعا ٹوڈے, 2 minutes بگ لانگ. ارے اللہ کے بندوں, اللہ کے گھر میں 2-3 minutes اگر ایکسٹرا بیٹھ گئے تو کیا پرابلم ہے؟ یہی بندہ باہر بیٹھ کر نیوز چینل پر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا, سوشل میڈیا پر 2 گھنٹے گزارنے کے لیے تیار ہے, رب کے گھر میں 5 minutes ایکسٹرا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہ کرو. اللہ کے گھر میں جاؤ تو سکون سے بیٹھو, اللہ کے گھر سے محبت کرو, مسجد سے پیار کرو. اتنی خوبصورت روایتیں سنو, طبیعت خوش ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, whoever loves the masjid, Allah Azza wa Jal makes that person his beloved. جو مسجد سے پیار کرتا ہے اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے. مگر آج مسجدوں سے پیار کس کو ہے؟ مومن کے بارے میں کہا گیا اچھے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں باہر آتے ہیں, اور بازار میں سب سے لاسٹ میں جاتے ہیں, سب سے پہلے باہر آ جاتے ہیں. اور یہ وجہ بھی بتائی, حدیث پاک کا خلاصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the best part on the earth in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے, the best part on earth, وہ مسجد ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں the worst, اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ پیس آف جو ارتھ ہے وہ مارکیٹ ہے. تو اللہ کے اچھے بندے, نیک بندے مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں, مارکیٹ میں کم. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم مسجد میں سب سے پہلے نہیں, سب سے آخر میں جاتے ہیں. جمعے میں کب پہنچتے ہیں؟ جب نماز شروع ہونے لگتی ہے, آخری خطبہ,
ارے ابھی بیٹھو، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ارے بیٹھو بیٹھو ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ارے آخری 5 منٹ باقی ہیں، ابھی چلیں گے پھر بھی مل جائے گی، آخری رکعت مل جائے گی۔ اللہ کے گھر میں سب سے لاسٹ پہنچنا ہے اور نکلنا کب ہے؟ سب سے پہلے۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، اب لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیوں مسجد سے بھاگنا ہے؟ مسجد گھر کس کا ہے ذرا مجھے بتائیے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ ہاؤس آف اللہ۔ آج ہم ہمارے اسلامی بھائی کے گھر آئے نا، وداؤٹ انویٹیشن کوئی آیا ہے؟ جس کو بلایا وہی آیا نا۔ وداؤٹ انویٹیشن ہم کسی کے دوست کے گھر میں نہیں جا سکتے، اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہی جاتا ہے جسے رب بلاتا ہے، جس کو گیسٹ بناتا ہے۔ جو نہیں جاتا وہ روئے اللہ کی بارگاہ میں، میرے مالک میرے گناہ معاف کر اور مجھے روزانہ اپنا مہمان بنا۔ اور جائیں تو بیٹھیں، برکتیں لوٹیں۔ مسجد سے محبت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, whoever builds a masjid for the sake of Allah Azza wa Jal, whether it is big or small, Allah Azza wa Jal will build for him a house in paradise. اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ میں جتنے یہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، ان سے عرض کروں گا، اللہ نے بڑا نوازا ہے آپ کو، بڑے اچھے اچھے گھر ہمارے دنیا میں بن گئے، ایک ایک مسجد ضرور بنا لو تاکہ جنت میں بھی ایک گھر بن جائے۔ آپ نے دنیا میں تو گھر بنا لیا، جنت میں گھر بنانا ہے تو اپنے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے، چاہے چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو، کیونکہ مسجد جو ہے نا یہ فار ایور رہنے والی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ وہ فیکٹری ہے جو بند نہیں ہو سکتی، جس میں لاس نہیں ہے۔ ڈے اینڈ نائٹ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، روزانہ سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو۔ ہمارے کولمبو میں اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں کہ یار مجھے بھی ایک مسجد بنانی ہے، یا کہیں مسجد بن رہی ہے میرا حصہ بھی اس میں ڈال دو، کچھ تھوڑی سی لینڈ میرے ابو امی کے نام پہ لے لیجئے۔ ابھی ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ 3 4 5 پروجیکٹس ہمارے بن رہے ہیں، اور مسجدیں بنانی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائیں، گاؤں گوٹھوں میں بنائیں، ایسے علاقوں میں بنائیں جہاں مسلمان ہیں مگر مسجدیں نہیں ہیں۔ یہ قیامت تک چلتا رہے گا اور اللہ نے چاہا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا کیجئے۔ مسجد میں جائیں تو دل لگائیں، کیونکہ اللہ کے عرش کا سایہ، شیڈو آف عرش، اس شخص کو ملے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد سے اٹیچمنٹ ہو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ The fourth one، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said، میرے آقا فرماتے 2 persons who met each other and went away from each other while loving each other for the sake of Allah Azza wa Jal۔ 2 مسلمان ملے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوئے، جدا ہو جائیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے، اللہ انہیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب بندہ سوچے آج کے دور میں ایسی محبت کہاں سے ملے گی؟ ہم تو ملتے ہی کاروباری کام کے لیے ہیں، دنیا کے کسی مطلب کے لیے ہیں، مگر اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ آج اس وقت ہم ملے ہیں، میرا تو شاید کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہم آپس میں کتنی محبت سے مل رہے ہیں، واپس بھی چلے جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس طرح کے نیک اجتماعات، اس طرح کے مدنی قافلے، یہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ جس کو نہیں بھی جانتے اس سے ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے محبت سے ملیں، جدا ہو جائیں تو رب کی رضا کے لیے محبت سے جدا ہو جائیں۔ تو مسلمانوں میں یہ پیار بڑھانا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے نیک اجتماعات میں بھی شرکت کریں گے اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا شخص میرے آقا فرماتے ہیں the person who remembers Allah Azza wa Jal in privacy and his eyes shed tears، وہ شخص جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہیں۔ اللہ کو ایسا بندہ کتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن رب اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم کبھی اللہ کی یاد میں اکیلے میں روتے ہیں؟ کبھی محفل میں، کبھی اجتماع میں تو رونا آ جاتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر بعض اوقات آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ رات کا کوئی پہر ہو، میں اکیلا ہوں، تہجد کا وقت ہو، سر جھکا ہوا ہو، گناہ یاد آتے رہیں اور آنسو بہتے رہیں۔ کاش تو ایسا کیجئے، اپنے رب سے محبت کیجئے، اللہ کی یاد میں اکیلے میں بھی بیٹھنا سیکھیے۔ پرابلم یہ ہے ہمیں ہر نیکی لوگوں کے سامنے کرنی ہے، کوئی ایسی نیکی ہے کہ نہیں؟ اے کولمبو والو، I have one question for all of you. Try to check yourself۔ میں خود بھی اپنے آپ کو چیک کروں، آپ بھی کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چیک کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایک نیکی ایسی ہے کہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو میں جانوں اور میرا رب جانے؟ Nobody knows without me and my Allah Azza wa Jal۔ چیک کیجئے گا، شاید ایسے کام ہم نے تھوڑے ہی کیے۔